العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى أي بإسحاق ويعقوب بعده قالوا سلاما مصدر قال سلام عليكم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بمعنى أنكرهم فأوجس أضمر في نفسه منهم خوفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم وامرأته أي إبراهيم سارت قائمة تخدمهم فضحكت استبشارا بهلاكهم فبشرناها بإسحاق ومن وراء بعد إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن تراه قالت يا ويلتى كلمة تقال عند أمر عظيم والألف مبدلة من ياء الإضافة أألد وأنا عجوز لي 99 سنة وهذا بالي شيخا له 120 سنة ونسبه على الحال والعامل فيه ما في ذا من الإشارة إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين قالوا أتعجبين من أمر الله قدرته رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم إنه حميد محمود مجيد كريم فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخوف جاءته البشرى بالولد أخذ يجادل رسلنا في شأن قوم لوط إن إبراهيم لحليم كثير الأنات أواه منيب رجاء فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن فقالوا لا قال أفتهلكون قرية فيها 100 مؤمن قالوا لا قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا قالوا لا قال أفتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا قالوا لا قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها فلما أطال مجادلتهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لغات دیکھیے. بعجلن ایجل کے معنی بچھڑا، جمع عجال اور عجول آتی ہے. حنیز بھنا ہوا گوشت. اوجس یوجس ایجاز باب افعال سے ڈر محسوس کرنا، خوف محسوس کرنا. خیفتن یہ خوفن کے معنی میں ہے. آگے فرمایا گیا کہ وہذا بالی، بال کے معنی شوہر. شوہر کو بال اس لیے کہتے ہیں کہ بال کے معنی ہے دوسرے پر فوقیت رکھنے والا. عورت پر چونکہ شوہر فوقیت رکھتا ہے اس لیے عورت کے شوہر کو بال کہا جاتا ہے. اتعجبین صیغہ واحد مؤنث حاضر. عجب یعجب یا عجیب یعجب، عجبن کے معنی تعجب کرنا. آگے ہے الرو، رو کے معنی خوف. یجادلنا، جادل یجادل مجادلتن باب مفعالت سے ہے.
اس کے معنی جھگڑنا، حلیم اس کے معنی بردبار، اواہ نرم دل، یہ سب مبالغہ کا صیغہ ہے۔ منیب رجوع کرنے والا، انابہ ینیبو سے باب، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور البتہ ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے، یعنی حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو فرشتوں نے سلامن کہا، یہ سلامن مصدر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلامن کہا، یعنی سلام علیکم۔ تو تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تلا ہوا بچڑا یعنی بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے، تو جب دیکھا فرشتوں کو کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہا ہے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے توحش محسوس کیا، تو اب پھر اپنے دل میں ان کی طرف سے خوف کو محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ تم اندیشہ مت کرو، بے شک ہم کو قوم لوط کی طرف عذاب لے کر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کو ہلاک کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی جو ان کی خدمت کر رہی تھی، تو وہ قوم لوط کی ہلاکت سے خوش ہو کر ہنسنے لگی۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو اسحاق اور ان کے بعد اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دیا، یعنی اسحاق کے لڑکے کی بشارت دیا کہ وہ زندہ رہیں گی یہاں تک کہ اسحاق کے لڑکے یعقوب کو دیکھیں گی۔ تو حضرت سارہ کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، یہ یا ویلتا، یہ کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے جو امر عظیم کے وقت بولا جاتا ہے اور اس میں الف کو یا اضافت سے بدل کر لایا گیا ہے۔ کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں؟ میری عمر 99 سال کی ہے اور یہ میرے شوہر بڑے بوڑھے ہیں جن کی عمر 120 سال کی ہے، اور شیخن کا منسوب ہونا حال ہونے کی بنا پر ہے، اور اس میں عامل مانوی ہے جو ذا کے اندر ہے، یعنی اشارہ کا معنی۔ بے شک یہ تو عجیب خوشخبری ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو 2 بوڑھے آدمی سے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور ان کی برکتیں تم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اے اہل بیت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ خوبیوں والا ہے اور بڑی شان والا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور لڑکے کی خوشخبری آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے فرشتوں سے جدال کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور بڑے نرم دل والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 300 مومن ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 200 مومن ہوں؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 40 مومن ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 14 مومن ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر اس کے اندر 1 مومن ہو تو کیا تم ہلاک کر دو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں بھی تو لوط علیہ السلام ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں ہیں۔ جب ان سے مجادلہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان سے مجادلہ کرنا طویل ہو گیا تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس جدال سے آپ اعراض کیجئے، بے شک تیرے پروردگار کا فیصلہ عذاب اور ہلاکت کا فیصلہ آ چکا ہے، بے شک
وہ عذاب اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے ہی والا ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ماں قبل کی آیات میں تیسرا قصہ بیان کیا گیا تھا جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود سے متعلق تھا۔ آگے کی آیات میں چوتھے قصے کا آغاز ہو رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملائکہ سے متعلق ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَعْدَهُ کہ البتہ تحقیق کے ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے۔ یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کی تمہید ہے جو 5ویں قصے کی شکل میں اس کے بعد آ رہا ہے۔ مستقلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیے جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ دراصل یہ حضرات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے چلے تھے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کر کے اسحاق و یعقوب کی بشارت سنا دی، اس لیے بیان کرنے کا اسلوب بھی بدلا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ مستقلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں قبل کی طرح یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وَأَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلکہ فرمایا گیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ رسول کی اضافت جب ضمیر کی طرف ہو پورے قرآن میں کہیں بھی تو اس کے سین کو ضمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے رسولنا، اور اس کو ساکن بھی پڑھا جا سکتا ہے رسولنا، لیکن اس میں ظاہر کی طرف اضافت کی صورت میں رسولنا کے سین کو صرف ضمہ دیا جائے گا اور بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے ملائکہ کی تعداد میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ان کی تعداد 3 تھی: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جبکہ بعض نے 9، بعض نے 12، بعض نے کچھ اور کہا ہے۔ بالبشرا، بشرا خوشکن خبر کو کہتے ہیں، چونکہ خوشخبری پاتے وقت چہرے کی ظاہری چمڑی کھل جاتی ہے اس لیے اس کو بشرا کہتے ہیں۔ بے اسحاق و یعقوب بعدہ، یہ بشرا کے مراد کی تعیین ہے۔ اسی تعین کے لیے مفسر علام نے ذکر فرمایا جیسا کہ آگے آ رہا ہے فبشرناہا باسحاق، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر بشرا سے مراد عام ہو۔ تو آگے جو قصہ ذکر کیا جا رہا ہے یعنی قصہ لوط، اس میں لوط علیہ السلام کی نجات اور ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے، تو بشرا حضرت اسحاق و یعقوب اور نجات لوط وغیرہ سب کو شامل ہوگا۔ اس اعتبار سے بشرا میں عموم ہے کہ ہلاکت قوم لوط، نجات لوط اور بشارت اسحاق و یعقوب سب کو یہ شامل ہے، تو اس اعتبار سے بشرا کے اندر عموم آ گیا۔ آگے فرمایا گیا قالوا سلامن، سب فرشتے نے جب حاضری دی تو سب نے کہا السلام علیکم۔ سلامن مصدرن، کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے،
سلام کیا. یہ سلامن یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، جس کا ہم معنی عامل محذوف ہے. اے سلمنا علیک سلامن. تو یہ ان کے آنے والے مہمانوں کے طرف سے سلام پیش کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سلام علیکم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے سلام کا جواب ہے. یہاں پر سلام نکرہ مبتدا واقع ہے کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا نکرہ ہونے کی صورت میں مبتدا بن سکتا ہے، یا شر احر ذانب کے قبیل سے ہے. اور خبر محذوف ہے یعنی علیکم، جس کو مفسر علام نے مقدر مانتے ہوئے علیکم ذکر فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو سلام کا جواب دیا گیا، یہ جواب جملہ اسمیہ ہے جو دوام و ثبوت پر دلالت کرتا ہے. چونکہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے اشرف ہوتا ہے، اس لیے سلام کا جواب سلام سے احسن ہوا. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. آگے فرمایا گیا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تلا ہوا فربا بچڑا لے کر آئے. فربا اس لیے کہ دوسری جگہ ہے سمین، تو تلا ہوا بھی ہوگا فربا بھی ہوگا. ان مہمانوں کو کھانے کے واسطے لے کر آئے، پیش کیا، لیجئے تناول فرمائیے. بہرحال پیش کرنا ان کے سامنے اس طرح تھا کہ رکھ دیا کہ مہمان کھائیں گے. مہمان کوئی انسان تھے کہ کھاتے؟ وہ تو فرشتے تھے، کیوں کر کھاتے؟ نہیں کھایا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بمعنى أنكرهم. اصل عبارت یہ ہے فقربه إليه فقال ألا تأكلون فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. چنانچہ جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجنبیت اور توحش محسوس کیا. وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ دستور رائج تھا کہ جو مہمان کھانے سے انکار کرتا اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دستور کے مطابق گھبراہٹ محسوس کیا، گھبرا گئے کہ اگر آدمی ہیں تو کھانے سے انکار کرنا ضرور کچھ معنی رکھتا ہے، اور اگر فرشتے ہیں تو نہ معلوم کس مقصد سے بھیجے گئے ہیں. اس لیے گھبراہٹ محسوس کیا. اللہ نے فرمایا وَأَوْجَسَ أَزْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُمْ خِيفَةً خَوْفًا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ان کی جانب سے خوف محسوس کیا. اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوا. فرشتوں نے بھانپ لیا. نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی کہ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. تو فرشتوں نے حقیقت بتلا دیا. قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ لِنُهْلِكَهُمْ. ان فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ اندیشہ نہ کریں، ہم کو تو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے واسطے بھیجا گیا ہے. ہم کوئی انسان تھوڑے ہی ہیں کہ کھائیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو دوسرے کام کے واسطے بھیجے گئے ہیں. ضمناً آپ کے یہاں آ گئے ہیں اسحاق و یعقوب کی بشارت دینے کے واسطے. بعض روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کھانا تو آپ نے پیش کر دیا لیکن ہم مفت نہیں کھاتے بلکہ قیمتاً کھاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے قیمت چکا دو. تو فرشتوں نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور فارغ ہونے پر الحمدللہ پڑھنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کا منہ دیکھنے لگے اور دیکھتے ہوئے کہا یہی وجہ ہے کہ یہ جناب اپنے رب کے خلیل بن گئے۔ بہرحال اب تو پول کھل گیا کہ آنے والا مہمان آدمی نہیں فرشتہ ہے، اور فرشتے سے تو پردہ ہے نہیں، اس لیے قوم لوط کی ہلاکت کی بشارت سن کر ان کی بیوی حضرت سارہ ہنس پڑی۔ آگے اسی کو فرمایا گیا وَامْرَأَتُهُ أي امرأة إبراهيم سارہ قائمة تخدمهم فضحكت استبشارا بہلاکہم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کھڑی تھیں، ان فرشتوں کی خدمت کر رہی تھیں، تو ان کے یعنی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سن کر ہنس پڑی۔ مفسر علام نے فرمایا تخدمهم، خدمت کر رہی تھی، یعنی پردہ کے پیچھے رہ کر خدمت کر رہی تھی۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء بعد اسحاق یعقوب ولدہ تعیش الی ان تراہ، پس ہم نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دی، جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہوں گے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہوں گے، اور حضرت سارہ ان کو دیکھنے تک باحیات رہیں گی، یعنی بیٹے اسحاق کو جننے کے بعد پوتے یعقوب کو بھی دیکھیں گی۔ اس میں دو بشارت ہے، ایک بیٹے کی، دوسرے پوتے کی۔ یہاں پر اولاد کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینے کے بجائے حضرت سارہ کو اس لیے دیا گیا کہ حضرت سارہ ہی اولاد کی زیادہ مشتاق تھیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لاولد تھی، برخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ ان کو تو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال کے چھوٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کی پیدائش بشارت کے 1 سال بعد ہوئی۔ بشارت کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قالت یا ویلتا کلمۃ تقال عند امر عظیم والالف مبدلۃ من یائل اضافت، کہ حضرت سارہ کہنے لگیں ہائے میری کمبختی، یہ یا ویلتا جو ہے نا، یہ ایسا کلمہ ہے جس کو امر عظیم سامنے آنے کے وقت بولا جاتا ہے، اور اس میں یا ویلتا آخر میں جو الف ہے نا، یہ یا اضافت سے بدل گیا ہے، اصل میں یا ہے۔ اس میں پوری یا ویلتا پورا کلمہ کو دیکھو، اس میں یا حرف ندا ہے، ویل منادہ مضاف ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ اصل میں ہے یا ویلتی، یا کو الف سے اور تا کے کسرہ کو فتح سے بدل دیا، کیونکہ الف مع الفتح یا مع الکسرہ سے اخف ہوتا ہے، اس لیے بدل دیا، یا ویلتا ہو گیا۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو خلاف عادت چیز پر تعجب کرتے ہوئے بولا جاتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت سے تعجب مقصود نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سارہ بولنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ لِي 99 سنہ، کہ کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ بڑھاپے کی اس عمر میں بچہ ہونا خلاف عادت ہونے کی وجہ سے تعجب کی بات ہے، اور نہ یہ کہ صرف میں ہی بوڑھی ہوں بلکہ میرے شوہر کا بھی یہی حال ہے کہ ہاذا بالی شیخہ وہذا بالی شیخہ، کہ میرے یہ شوہر بھی تو بہت بوڑھے ہیں، کیونکہ ان کی بھی عمر 120 سال کی ہو گئی ہے، جس کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ لہو 120 سنۃ، کہ ان کی عمر 120 سال ہے۔ آگے ہے وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيهِ
ما فی ذا من الاشارت، کہ شیخن کا منصوب ہونا حال ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس حال کا عامل معنوی ہے، اور وہ عامل معنوی ذا اس میں اشارہ میں پایا جا رہا ہے، یعنی اشیرو کا معنی۔ ان ھذا لشیء عجیب ان یولد ولد لحرمین، کہ بے شک یہ تو ضرور تعجب کی چیز ہے کہ دو بوڑھے اور بوڑھی سے بچے کی ولادت ہو۔ اس پر جتنا بھی تعجب کیا جائے کم ہے۔ پھر یہ تعجب کا اظہار خلاف عادت پر ہے، نہ کہ اللہ کی قدرت پر۔ آگے ہے وقالوا اتعجبین من امر اللہ وقدرتہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے فیصلے اور اس کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تعجب مت کرو، تم تو خاندان نبوت میں رہتی ہو، ہمیشہ معجزات اور معاملات عجیبہ کا مشاہدہ کرتی رہتی ہو، تو تم کو اس پر کس طرح تعجب کرنا مناسب ہے؟ ایسا کسی طرح کا تعجب نہ ہونا چاہیے۔ آگے ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم یا اہل البیت بیت ابراہیم، کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ تم پر نازل ہوتی رہیں اے اہل بیت۔ یہ فرشتوں کی طرف سے ان کے واسطے جملہ دعائیہ ہے، اور اہل بیت سے قبل یا لا کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہل بیت کا منصوب ہونا حرف ندائے محذوف کی وجہ سے، اصل ہے یا اہل البیت، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اہل بیت بوجہ اختصاص منصوب ہو، تو اس صورت میں اس جملہ کا معنی یہ ہوگا کہ خصوصاً تم خاندان نبوت پر تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہی رہتی ہیں، تو تم تعجب کس بات پر کر رہی ہو؟ اس صورت میں یہ جملہ دعائیہ نہ ہوگا بلکہ اسے خبر دینا مقصود ہوگا۔ آگے ہے انہ حمید محمود مجید کریم، کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑی تعریفوں والا اور بڑی شان والا اور کریم ہے، وہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، لہذا تعجب کے بجائے اس کی تعریف اور شکر میں مشغول رہو۔ اب آگے دیکھیے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، اس سے ان کا خوف جاتا رہا، اور مہمانوں کا فرشتہ ہونا بھی ان کو معلوم ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے ان کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب کی بشارت بھی دی، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یہ سن کر بالکل بے فکر ہو گئے۔ اسی کو آگے کی آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع الخوف، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، وجاءته البشرى بالولد اخذ يجادل رسلنا في شان قوم لوط، اور ان کے پاس اولاد کی بشارت آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے جدال اور مباحثہ کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ یہاں اخذ مقدر لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فلما ذهب کا جواب محذوف ہے، اور یجادلنا کے بعد یجادلو رسولنا مقدر لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ یجادلنا میں نا سے پہلے مضاف محذوف ہے، اے یجادلو رسولنا، اور یہاں پر جدال سے مراد شفارس میں مبالغہ اور اصرار ہے۔ صورتاً جدال کی شکل تھی اصل میں یہ، اور جدال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا ان فیہا لوطا، کہ اس بستی میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، اس لیے وہاں عذاب نہ بھیجا جائے کیونکہ ان کو تکلیف پہنچے گی۔
اور یہ سفارش کا مقصد یہ تھا کہ اس بہانے سے قوم بھی بچ جائے، اور ایسا اس لیے کیا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کو ان سب کے مومن ہونے کی امید ہو، اس لیے ایسی تدبیر انہوں نے کیا۔ آگے فرمایا گیا ان ابراہیم الحلیم کثیر الانات اواہ منیب رجاع، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، حلیم اور بردبار تھے، اس لیے ان خطا کار قوم کے بارے میں عقوبت میں جلدی نہیں چاہتے تھے۔ ان کو یہ بات پسند تھی کہ عذاب میں تاخیر ہو جائے، کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں، اس لیے سفارش میں مبالغہ کیا، لیکن فرشتوں نے ان کو حکم قضاء و قدر سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا کہ ان فیہا لوطن، اس کا جواب دیتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ قالوا نحن عالم بمن فیہا۔ آگے فقال لهم اتہلکون قریۃ فیہا 300 مومنین، کہ ان لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 300 مومن ہوں؟ یہاں سے جدال کی صورت بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا جس بستی میں 300 مومن ہوں گے اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا لا، یعنی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا جس بستی میں 200 مومن ہوں گے تو اس کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا لا، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا جس بستی میں 40 مومن ہوں گے کیا اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا لا، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا جس بستی میں 14 مومن ہوں گے اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تم ہی بتلاؤ اگر کسی بستی میں 1 مومن ہوگا تو کیا اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب ایسی بات ہے تو قال ان فیہا لوطا، کہ اس بستی میں 1 آدمی تو کم سے کم ہے ہی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام تو موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ قالوا نحن عالم بمن فیہا، کہ اس بستی میں جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو ہم خوب جانتے ہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ طویل ہو گیا، تو فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب بس کریں، چونکہ اللہ کا حکم قضاء و قدر آ چکا ہے، ان کی ہلاکت طے ہے، اس لیے زیادہ مجادلہ اور مباحثہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یا ابراہیم عارض عن ھذا الجدال، کہ اے ابراہیم اس جدال سے اعراض کرو، کیونکہ جس امید ہدایت پر تم یہ جدال کر رہے ہو وہ ان سے پوری ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے ایمان کی بالکل توقع نہیں ہے۔ لہذا قد جاء امر ربک بہلاکہم، کہ ان کی ہلاکت کے بارے میں تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، لہذا وہ ہلاک کر ہی دیے جائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ انہم آتیہم عذاب غیر مردود، کہ بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں ہے، لہذا اس سلسلے میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ اور ان کا وہاں رہنا، تو ان کو اور ان پر ایمان لانے والے سبوں کو موقع عذاب سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہی عذاب آئے گا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو سکے، لہٰذا ان کی آپ فکر چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.